وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. گلشن ہند ہے شاداب کلیج ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تیرا باقم ہے میرا کعبہ، دل قبلہ جاں. اس شعر پہ توجہ. سرکار اعلیٰ حضرت اشرف میاں کے بارے میں حضور شیخ الاسلام کی اعلیٰ حضرت کے شعر پر تضمین ہے. تیرا باطن ہے میرا کعبہ، کعبہ دل قبلہ جاں. تیرے ظاہر پہ ہے آئینہ بھی محو حیراں. تیرے ظاہر پہ ہے آئینہ بھی محو حیراں. کیوں نہ پھر بول اٹھے اہل بصیرت کی زبان. اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوباں. اے نظر کرد اے و پرورد اے سہ محبوباں. تیری تخصیص نہیں اختر آشفتہ بیاں. تیری تخصیص نہیں اختر آشفتہ بیاں. کتنے اختر ہے نشید آرا ترنم ریزاں. کتنے اختر ہیں نشید آرا ترنم ریزا. دیکھ خود شیخ رضا بھی ہیں گوہر افشاں. حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں دیکھ خود شیخ رضا بھی ہیں گوہر افشاں. اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوباں. اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوباں. نظر کردئے و پروردئے سہ محبوباں. جیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ روحانی محفل عرس اولیاء کرام کے حوالے سے محدث اعظم مشن لیسٹر میں منعقد ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے اتنے محبوبوں کی یاد میں اللہ نے ہمیں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. اس محفل کو، اس ذکر کو اللہ تعالی ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق، حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سرکار کلام، یہ سب نام ایسے ہیں کہ جس پر کم از کم ایک ایک گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے. ہم جیسا کمزور اور کم پڑھا لکھا شخص بھی کم از کم ایک ایک گھنٹہ ان میں سے ہر ایک پر گفتگو کر سکتا ہے، لیکن ان سب کو ایک گھنٹے میں ملانا، پھر ساتھ ہی ساتھ اولیاء کرام سے محبت اور ان کی صحبت، یہ ضروری کیوں ہے؟ Why it is important for us to stay connected with the friends of Allah, and why we have been told in Quran after having belief, iman and taqwa to keep the company of pious people. If maqsood kul, ultimate purpose is to worship Allah, to gain the ma'rifat of Allah, to know Allah subhanahu wa ta'ala, then why
The awliya have been set as a wasila between the creator and the creation. قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کا سیدھا اور آسان ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے. تو ایمان تو پہلے ہی آ گیا. اچھا ایمان جب آ گیا اس کے بعد پھر تقوی کا ذکر ہوا. تو ایمان آ گیا تقوی کا بعد میں ذکر ہوا تو ہمیں پتہ یہ لگانا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. تو تقوی کی آسان تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا اور جس سے روکا اس سے رک جانا. We have to do whatever we have been commanded by Allah and His Messenger, and we have to avoid whatever has been made forbidden by Allah and His Messenger. Azza wa Jalla sallallahu alayhi wa sallam. This is very simple understanding of piety and taqwa. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ایمان بھی آ گیا عمل بھی آ گیا دونوں چیزیں آ گئی. تو پھر آخر میں سچوں کی صحبت میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ Because if person has iman, he has action, then why this should not be sufficient for his najat and salvation? انسان کی نجات کے لیے ایمان اور عمل یہ دونوں چیزیں کافی کیوں نہیں ہیں؟ اور آخر تیسری چیز کی طرف کیوں لایا جا رہا ہے کہ after having iman and taqwa, it is very important for you to stay connected with the truthful and awliya. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان بھی تمہارے پاس آ گیا عمل بھی آ گیا لیکن تمہارا ایمان اور عمل یہ محفوظ رہ جائے اس بات کی تمہارے پاس گارنٹی نہیں ہے. You don't have any surety and certainty that today you are the believer and tomorrow you will remain as a believer. اس بات کی کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ اس بات کی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے. یہ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہے. اور احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اعتبار انجام کا ہوتا ہے. اعتبار انجام کا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں پہلے مومن تھا لیکن بعد میں اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا تو اب انجام ایمان پر نہیں ہوا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. there is no najat for him. تو ایمان بھی آ گیا عمل بھی آ گیا لیکن عمل کی حفاظت کی ہمارے پاس گارنٹی نہیں تھی ایمان کی حفاظت کی ہمارے پاس کوئی شیورٹی نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے ایمان اور عمل ان دو کو محفوظ رکھنا ہے تو تیسری چیز ضروری ہے اور وہ ہے سچوں کی صحبت. وہ ہے سچوں کی صحبت. کیونکہ اگر سچوں کی صحبت کا رنگ تمہاری شخصیت پہ چڑھ گیا تو یہ رنگ اتنا مضبوط ہوتا ہے یہ رنگ اپنے اندر اتنا پاور اور اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ تمہارا خاتمہ بغیر ایمان کے یہ ہونے نہیں دے گا. This is the reason after having iman and amal we have been told to be in the company of awliya Allah. عزیزان ملت اسلامیہ سوال ابھی بھی میرا قائم ہے اور اس کا جواب جو ہے اس کا کچھ ماحصل میں نے ذکر کر دیا. لیکن یہ سوال جو ہے کہ بھائی اولیاء کو بیچ میں واسطہ کیوں بنایا گیا یہ اس زمانے میں دو وجوہات کی بنیاد پر بڑی اہمیت کا حامل ہے. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے روحانیت اور روحانی فکر جو ہے وہ مٹتی جا رہی ہے. As the time passes on,
the spirituality and spiritual thinking keeps on decreasing. On the name of education, people's mind and fikr being diverted from awliya Allah. اور میں یہ کہوں گا کہ in the past, scholars and ulama were using Quran and Sunnah to bring people closer to Allah, closer to the friends of Allah. But unfortunately now, people are using the same Quran and Sunnah to avoid people from awliya Allah. بابے تو کوئی شے ہی نہیں. مرزا یہ کہتا ہے نا، بابے تو کوئی شے ہی نہیں. بابے کیا شے ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کوئی شے ہی نہیں، معین الدین حسن سنجری کوئی شے ہی نہیں، مخدوم اشرف سمنانی کوئی شے ہی نہیں. اور ہمیں یہ ذہن، ہماری ینگسٹرز اور ہماری عوام اور بالعموم اور جنرلی سب کو یہ فکر دی جا رہی ہے کہ if you want to follow the simple and real Islam, then you have to disconnect yourself from awliya Allah. ان سے جدا ہو جاؤ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نہ حنفی نہ مالکی نہ شافعی نہ مالکی، میں کچھ بھی نہیں، نہ میں قادری چشتی اشرفی رضوی، میں سمپل کتابی اور علم والا بندہ. یہ تھاٹ اور یہ کنسپٹ آف تھنکنگ جو ہے، اس کو پروپیگیٹ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے. اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس فکر کے اندر سب سے زیادہ ہمارے جو نوجوان ہے، اس نوجوان پر حملہ کیا جا رہا ہے. Now this is a challenge for us, that what we are doing to bring our youngsters close to the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم اس کا علم اور ہم یہ تعلیمات لوگوں تک کس حد تک پہنچا رہے ہیں؟ تو تعلیم کے نام پر جو ہے لوگوں کو مطلق العنان اور آزاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے یہ سوال کہ اولیاء کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان وسیلہ کیوں بنایا، یہ سوال جو ہے، پہلی تو یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے ضروری ہے. دوسری وجہ، میں ہر چیز قرآن سے پیش کروں گا انشاءاللہ، آپ کی توجہ درکار ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ آج کا دور بے عملی کے ساتھ ساتھ بد عقیدگی کا دور ہے. Corrupt belief and corrupt beliefs are being spread and propagated by people. تو بے عملی اور بے عقیدگی دو ساتھ میں مل جائے تو پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ اس سے بچنا انسان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. اچھا، ایک تیسرا حملہ خود ہمارے اپنے ہی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ on the name of love with awliya Allah, they have innovated so many evil practices which are not the real teachings of awliya. And by this way, they are giving chance to opposition to object on the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اس بات کو یاد رکھ لیں کہ اس محبت کے نام پر ہم نے اولیاء پر ظلم کیا ہے. ظلم. غریب نواز کی تعلیمات کیا تھی ہم کمپلیٹلی بھلا بیٹھے. ابھی میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا 2 دن پہلے، سنیے گا اچھی طرح اس کو. عالم دین کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ اجمیر شریف کے اندر ایک مسجد کے امام صاحب بھی موجود تھے، تو ہم دونوں رفیق سفر بن گئے. تو عالم صاحب تھوڑی تلخ گفتگو کرتے ہیں، تو امام صاحب نے کہا کہ آپ جو تلخ یعنی کڑوی گفتگو کرتے ہیں نا، وہ کرتے رہیے، وہ ضروری ہے. تو مولانا صاحب کہنے لگے، یار مجھے لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں پروگرام کے بعد کہ تمہیں کیا بتاؤں، اور تم کہہ رہے ہو کہ کرتے رہو کرتے رہو. کیوں کرتے رہو؟ آخر تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو وہ امام صاحب، اجمیر شریف کی ایک مسجد کے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار کے قریب حاضر تھا.
تو وہاں پر ایک مجاور تھے، ایک شخص آیا اور اس سے کہا کہ صدقہ کر صدقہ کر صدقہ کر. تو عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا مجاور سے کہ بھلے آدمی تھوڑا تو ہوش رکھو، تھوڑی تو عقل رکھو، شرم رکھو، سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے. اسے یہ طریقہ سکھاؤ کہ غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے ادب سے فاتحہ پڑھنی ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، یہ سکھاؤ. یہ تم کیا سکھا رہے ہو کہ صدقہ کر صدقہ کر صدقہ کر. امام صاحب تو امام صاحب ہوتے ہیں. پھر مجاور فوراً کہتا ہے کہ تو اپنی امامت گیری اپنی مسجد میں چلا، یہاں تو یہی چلے گا. Whatever knowledge you want to use, just use it in your own masjid. Don't bring it here. We will do what we want to do because we are not under the control of anyone. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ جس کی کوئی بات نہیں بتا سکتا. And this is the reason I'm encouraging you to keep doing and propagating the message. The strict message you are preaching to people, that is very important to let our people know the real Islam. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے اس بہانے اولیاء پر یہ ظلم کیا کہ جو بھی خلاف شرع کام آج اگر ہوتا ہے تو سب سے پہلے لیبل یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بریلوی فرقے والوں کا کام ہے. یہی لوگ ایسا کرتے ہیں. حالانکہ میں تو کومنٹ لکھتے یوٹیوب کے اندر جو ویڈیوز آتی ہیں نا، اس پہ تھک گیا کہ بھائی امام احمد رضا کو پڑھو. You need to study Imam Ahmad Raza. What is his teaching? He is completely against all these evil practices and bid'at and munkarat. Imam Ahmad Raza have written 1,000 books on this. So you need to read Imam Ahl Sunnah. لیکن بس وہ یہی کہتے ہیں کہ this is Bareilwiyat. عزیزان ملت اسلامیہ، تو دو حملے ان کی طرف سے اولیاء سے جدا کرنے کے لیے کیا کافی تھے کہ ہم نے سخاوت کر کے تیسرا اعتراض ان کو خود بخود دے دیا کہ لیجیے یہ ہماری طرف سے. سوچو یار. We need to think. Is it not time for us to wake up? Is it not time for us to understand and implement the real ta'limat and teachings of Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayhi? Is it not time for us to revive the practices of Hazrat Makhdoom Ashraf Simnani rahmatullahi ta'ala alayhi? ان کی زندگیوں کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ ارے بھائی، ان کی زندگیاں دنیا کے بلبوتے کے اوپر یہ نہیں جیتے تھے، ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا تھا. حضرت سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ was given the leadership over entire region of Simnan at the age of 15 or 17. But he left and gave up all this kingdom and he preferred the way of Ruhaniyat and he traveled from Simnan all the way to Hindustan. اگر دنیا حاصل کرنا مخدوم اشرف سمنانی کا مقصد ہوتا تو دنیا تو پہلے سے حاصل تھی. بادشاہ کی زندگی کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ بادشاہ کی زندگی it is very luxurious life, even we cannot think of that life. بڑی عیش پرستی کی زندگی بادشاہ گزارتے ہیں. لیکن سرکار مخدوم اشرف سمنانی 15-17 سال کی عمر میں یہ زندگی چھوڑی، فقر کی زندگی اختیار کی، روحانیت کی زندگی اختیار کی، اور سمنان بھی چھوڑ دیا اور ہندوستان کا سفر کیا. یہ اولیاء کرام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری تعلیم یہ ہے کہ اپنا جینا مرنا سب اللہ کے دین کے لیے رکھو، سب اللہ کے دین کے لیے. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ تو اس سے بھی عجیب ہے. اللہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا بہت جلد انتقال ہو گیا تھا. In his early life, his father passed away. And what Sayyidina Gharib Nawaz was inherited. ایک چکی آئی تھی آپ کے حصے میں اور بس کچھ اور آیا تھا. لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ایک مرتبہ باغ میں تشریف فرما تھے. ایک اور مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لائے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مجذوب اور اللہ کے ولی کی چند گھڑیوں کی صحبت انسان پر کیا اثر چھوڑتی ہے. اس بات کا اندازہ لگائیں. حضرت ابراہیم قندوزی did not spend so many days and nights with Sayyidina Gharib Nawaz in the garden.
for few minutes and for few hours Sayyidina Gharib Nawaz rahmatullahi ta'ala alayhi was accompanied of Sayyidina Ibrahim Qanduzi rahmatullahi ta'ala alayhi. لیکن پتہ نہیں وہ روٹی کا جو ٹکڑا تھا اس میں کیا تاثیر تھی اور وہ تھوڑی دیر کی جو صحبت تھی اس میں کیا اثر تھا، کیا رنگ تھا، یہ تو رنگ چڑھانے والا جانے اور جس پہ چڑھا وہ جانے. لیکن غریب نواز فرماتے ہیں کہ دل کی دنیا ایسی بدلی کہ چکی بھی راہ خدا میں دے دی، جو کچھ تھا وہ بھی راہ خدا میں دے دیا اور مستانہ وار اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکل پڑا، مستانہ وار نکل پڑا. یہ اللہ کے ولی کی صحبت کی چند گھڑیوں کی اہمیت بتا رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے ولیوں کی صحبت قرآن میں بھی ضروری بتائے گی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ قرآن مقدس کی سورہ کہف کی آیت ہے، اس کا جز ہے. اس آیہ کریمہ میں اس کا شان نزول پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں. حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ رئیس قریش کے کچھ رئیس کفار آئے اور کہا کہ یہ آپ کی بارگاہ میں جو غریب لوگ بیٹھتے ہیں نا، یہ سلمان بیٹھتے ہیں، یہ بلال بیٹھتے ہیں، we feel hate to come close to you in their presence. So if you take them away from you, we will come and accept Islam, and if we accept Islam, so many other people will accept Islam because of us. تو آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں، تب ہم آپ کے پاس آئیں گے. ابھی تو انہوں نے یہ کہا، اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Oh my beloved, keep yourself connected with those people who are seeking the pleasure of Allah in the morning and evening. Their ultimate purpose is not to grab dunya. Their ultimate purpose is not to gain the pleasure of this world. What is their maqsood kul and ultimate purpose? It is to earn the pleasure and the raza of your Lord at all time. اچھا ایک اور بات بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کو فائدہ ہوا، یہ نہیں کہ صحابہ کی صحبت حضور کو ملی اور حضور کو کوئی فائدہ ہوا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ The companionship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has benefited his companions. It is not that the companionship of the Sahaba Ikram has benefited the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ارے بھائی حضور کی صحبت کا اثر چڑھا تبھی تو کوئی ابو بکر بنا، حضور کی صحبت کا اثر چڑھا تبھی تو کوئی عمر فاروق بن کے چمکا، اس صحبت کا اثر چڑھا تبھی تو کوئی عثمان غنی اور کوئی حیدر کرار ہوا. تو حضور کی صحبت سے ان کو فائدہ ہوا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی صحبت نے حضور پر کوئی اثر چڑھایا. لیکن یہاں حضور کو کہا جا رہا ہے کہ رات دن جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں. قرآن مقدس میں بہت ساری جگہ ڈائریکٹلی خطاب حضور سے ہوتا ہے لیکن میسج امتیوں کو صبح قیامت تک کے لیے دیا جاتا ہے. In many places you will find this. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has been addressed directly, but the message has been given to all people till the day of judgment. یہ بہت سارے مقامات پر آپ اس بات کو محسوس کریں گے. تو یہاں پر اس پیغام اور میسج کے اندر امتیوں کو اور صبح قیامت تک آنے والوں کو بتایا گیا کہ اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان کی صحبت لازم پکڑو جو صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہیں. مخدوم اشرف سمنانی صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے تھے، غریب نواز صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے تھے، سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے صبح و شام اللہ کی رضا چاہی، سرکار اعلیٰ حضرت نے صبح و شام اللہ کی رضا چاہی، حضرت محدث اعظم حضرت سرکار کلا انہوں نے شام اور صبح صرف اللہ کی رضا چاہی. ان کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے ہوتا. تو گویا قرآن ہمیں خود موٹیویٹ اور انکریج کر رہا ہے کہ اگر تم نے کامیاب زندگی گزارنی ہے ان کی صحبت کو لازم پکڑنا ہوگا. عزیزان ملت اسلام، مدینے کو چھوڑنا کوئی گوارا کرتا ہے؟ حضور محدث اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ
کا ایک بڑا مشہور شعر ہے. آپ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو دل بڑا تڑپ رہا تھا. بھائی حضور اکرم علیہ السلام کا وہ مقدس شہر جس میں اگر کوئی مر جائے اس کی تکلیفوں پر صبر کر لے تو میرے آقا اس کی شفاعت فرمائے. کون چاہے گا کہ اس کو چھوڑے؟ لیکن محدث اعظم کہتے ہیں کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینہ بس اس لیے جب چھوڑ رہا ہوں. یعنی مدینہ چھوڑ اس لیے نہیں رہا ہوں کہ مجھے ہندوستان میں رہنا پسند ہے. مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے وہاں اچھی زندگی ملتی ہے، وہاں عزت ملتی ہے، ادب احترام سب کچھ ملتا ہے. Only the reason I'm leaving the beloved city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam because I want to do some work of Madinatul Munawwara. مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. اور سرکار محدث اعظمین کی سوانح میں نے پڑھا کہ آپ سال کا اکثر حصہ خدمت اسلام اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے باہر گزارتے. صرف ماہ رمضان المبارک اور عرس مخدوم اشرف سمنانی، ان دو موقعوں پر آپ گھر پہ رہا کرتے، سارا وقت باہر. اللہ حق تو یہ ہے کہ جس مرض میں آپ کا وصال ہوا اس مرض میں بھی آپ گجرات میں ہمت نگر اور دوسری جگہوں کے دورے پر تھے. اچانک طبیعت میں کچھ اچھا محسوس نہیں کیا، بہت زیادہ سخت بیمار ہوئے تو آپ نے فوراً وہاں سے رخت سفر باندھا اور کچھوشا تشریف لائے. اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ موت آئے تو در نبی پر سید ہے. موت آئے تو در نبی پر سید، ورنہ تھوڑی سی زمین عطا ہو شہ سمنا کے قریب. یعنی فرماتے ہیں کہ موت آئے تو وہاں آ جائے اور وہاں نہ آئے تو گجرات میں نہیں. میں سفر کر کے فوراً کچھوچا جا رہا ہوں اس لیے کہ موت آئے تو سرکار کے در پر وہاں نہ آئے تو تھوڑی سی زمین شہ سمنا کے قریب، ان کے در سے دور نہیں ہونا. عزیزان ملت اسلامیہ، جس کا جینا مرنا رب کے دین کے لیے ہو، جو صبح و شام رب کی رضا چاہے، پھر ہم کیوں ایسوں کی صحبت، ایسوں کا ذکر، ایسوں سے محبت اور ایسوں کی یاد میں محفلیں نہ سجائیں؟ اور پھر میرے غریب نواز کی صحبت کا اثر، اللہ اکبر، اس کا وہ اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا. میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے، معین الارواح میں لکھا کہ جو شخص صرف 3 دن کے لیے غریب نواز کی صحبت اختیار کر لیتا صاحب کرامت ولی ہو جایا کرتا تھا. صاحب کرامت ولی. ایک جگہ تو یہاں تک لکھا کہ آپ اکثر اوقات عالم استغراق میں رہا کرتے تھے، اور جب عالم استغراق جو ہے اس سے باہر تشریف لاتے، اور آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ نماز کے وقت فوراً ہوش آ جاتا تھا. نماز سے کبھی غفلت نہیں. کوئی غریب نواز سے محبت کرے لیکن نماز سے اسے محبت نہ ہو، نماز کے وقت اس کے گھر میں ٹی وی اور نیوز چینل بند نہ ہو، وہ مسجد کا رخ نہ کرے، اس شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ غریب نواز سے محبت کا دعویٰ. ارے بھائی، غریب نواز کوئی ایسی ویسی شخصیت ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ عالم استغراق سے جب وقت نماز آتا اور اس وقت غریب نواز کی نظر جس بندے پہ پڑ جاتی اسی وقت وہ صاحب کرامت ولی ہو جایا کرتا. اور یہ بات میں نے مسجد عثمانی کے پروگرام میں بھی بتائی تھی کہ جب غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان میں جو زبانیں چلتی تھی وہ زبان تو غریب نواز کی زبان نہیں تھی. وہاں تو مارواڑی زبان چلتی تھی. ایک اور لینگویج ہے جس کو بھاشا، یہ تاریخ میں کہا گیا. And in some other places people were speaking some different language. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ہر صوبے میں الگ الگ زبان بولی جاتی ہے، اس وقت بھی بولی جاتی تھی. But غریب نواز was not familiar with any other language which was being used amongst Indian people. انڈیا کے لوگ جو زبان بولتے تھے وہ تو غریب نواز کی زبان نہیں تھی.
آپ کی مادری زبان فارسی تھی، آپ نے علم حاصل کر کے عربی پر عبور حاصل کیا ہوگا، دوسری زبانیں بھی آپ نے سیکھی ہوگی، لیکن غریب نواز زبان نہیں جانتے تھے، پھر بھی 90 لاکھ کے دلوں کو آپ نے اسلام کی طرف کیسے پھیر دیا؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال میں آپ کو آج اس کا جواب دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر people were not understanding the language of غریب نواز, and the language was the first barrier for people to understand the message of Gharib Nawaz, then how Gharib Nawaz was able to convert so many people to Islam? یہ سوال میرا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. مورخین نے اس کا کیا بہترین جواب لکھا. کہتے ہیں کہ غریب نواز کی نظر میں اور صحبت میں زبان سے زیادہ تاثیر. کسی پر صرف یہ رحمت والی کرامت والی نظر پڑ جائے تو وہ اپنا کفر لے کر کے آسمان کی فضاؤں میں اڑے، تب بھی غریب نواز کی نظر جو ہے وہ اسے اپنی چوکھٹ پر لے آتی ہے. اور ان کی صحبت کا رنگ اگر کسی پہ چڑھ جائے تو پھر تو وہ صاحب کرامت ولی بنتا ہے. کوئی اپنا کفر لے کر کے آسمان کی فضاؤں میں پرواز کرے، غریب نواز کی نظر اس پر پھر جائے تو پھر وہ اجے پال جوگی نہیں رہتا، عبداللہ بیابانی ہو جاتا ہے. عبداللہ بیابانی ہو جاتا ہے. یہ ان کی نظر اور ان کی صحبت جو ہے اس کی تاثیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کا قرب، اس بات پر بڑی توجہ دی گئی. میں بخاری شریف پڑھوں گا آپ کے سامنے. آپ تیار ہیں؟ بخاری شریف کتاب مناقب عمر ابن الخطاب سے یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. آپ جانتے ہیں انس بن مالک کون ہے؟ چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ حضور کی خدمت میں لے آئی اور کہا یا رسول اللہ اس خادم کو آپ قبول کر لیں. حضرت انس خود فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت کی ہے. 10 سال خدمت کی ہے. اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو میرے آقا نے پوچھا ما عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ لا شیء احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ کوئی زیادہ تو تیاری ہے نہیں، لیکن ایک تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ایک تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انت مع من احببت، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی. تو نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے تو تفاوت درجات کے باوجود جنت میں تجھے اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہوگی. حضرت انس کہتے ہیں کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور وہ بھی کوئی کمزور کتاب کی حدیث نہیں، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. بخاری شریف میں حدیث مروی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ کہا نا کہ جس کے ساتھ تو نے محبت کی اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، اس جملے نے مجھے جتنا محبوب اور جتنا خوش کیا، اس سے پہلے کسی جملے کو سن کر اتنا خوش میں کبھی نہیں ہوا. This one sentence has made me so happy. اور ایسی خوشی مجھے پہلے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی جتنی خوشی اس وقت ہوئی. پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں. میرا عمل تو رسول اللہ کے عمل، ابو بکر و عمر کے عمل کے برابر نہیں ہے، لیکن یہ جو محبت والا کنیکشن ہے نا، اس بنیاد پر مجھے امید ہے کہ میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. I will be kept with these fortunate people even in Jannah because of this connection of love and محبت and عشق. عزیزان ملت اسلامیہ، اب صحابہ کرام سے پوچھو کہ اللہ والوں کی محبت اس قدر ضروری نہیں تھی تو حضرت انس نے اس محبت پر فخر کیوں کیا؟ حضرت انس نے اس محبت پر فخر کیوں کیا؟ ہم بھی آج اس محفل میں یہ جملہ دہرانا چاہتے ہیں معنوی حیثیت سے کہ ہمارے اعمال غریب نواز کے اعمال کی طرح نہیں ہیں، ہمارے اعمال داتا گنج بخش علی ہجویری کے اعمال کی طرح نہیں ہیں، ہمارے اعمال مخدوم اشرف سمنانی کے اعمال کی طرح نہیں ہیں، ہمارے اعمال اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے اعمال کی طرح نہیں ہیں، ہمارے اعمال سرکار اعلیٰ حضرت کے عمل کی طرح نہیں ہیں، سرکار محدث اعظم ہند اور سرکار کلاں کے عمل کی طرح نہیں ہے،
لیکن ہمارا یہ جو محبت والا کنیکشن ہے نا، اس بنیاد پر ہمیں فخر ہے اور امید قوی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بھی حشر انہی کی جماعت میں ہوگا، انہی کی جماعت میں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کی اہمیت ہے، اس کی تاثیر بھی ہے، جو پہلے تھی آج بھی ہے، لیکن پہلے وہ محبت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ We need to instill that level of love and محبت۔ ہماری محبت تو یہ ہے کہ نماز فجر کے لیے اذان ہو ہماری آنکھیں نہ کھلے، بھائی یہ کیسی محبت آپ نے کی ہے؟ نماز کا وقت ہو جائے گھر میں نیوز چینل بند نہ ہو، بھائی آپ نے یہ کون سی محبت کی ہے؟ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے لیکن رسول اللہ کی سنتوں پر عمل بھی نہیں ہو رہا، آپ نے کس لیول کی محبت کی ہے بھائی؟ It is just a claim without evidence۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعویٰ بغیر دلیل کے مقبول نہیں ہوتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، ان کی صحبت، اللہ میرے آقا سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی صحبت پسند فرماتے ہیں۔ ارے بھائی، امام احمد رضا جیسا فقیہ، عالم دین، مجدد اپنے زمانے کا، جس کی سنگت، صحبت اور جس کی تقریر سننا پسند فرمائے، آپ اندازہ کرو نا کہ اس کی زبان میں تاثیر کیا ہوگی اور اس کی شخصیت میں اثر کیا ہوگا۔ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود لکھا ہے کہ میں تقریر کی مجلسوں میں زیادہ نہیں جاتا، کیونکہ لوگ اٹھان پٹھان ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی شریعت کی بات آ جاتی ہے پھر اس میں آڑ بھی ہو جاتی۔ آج تو شریعت کی لگام لگتا ہے کسی پر رہی ہی نہیں، جس کا جو دل چاہے وہ بولتا ہے اور جس کا جو دل چاہے وہ کرتا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ وہ شریعت پر حجت بن گئے ہیں، حالانکہ شریعت پر کوئی حجت نہیں، شریعت سب پر حجت ہے۔ We all are under the control of Sharia. Sharia is not in our control۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، نہ یہ کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے معاملے میں داخل کر دیں کہ ہم جیسی شریعت چاہتے ہیں ویسی شریعت لے آؤ۔ ویسی شریعت نہیں لا سکتے، شریعت وہی رہے گی جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ میں کسی وعظ کی محفل میں زیادہ جاتا نہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی تقریر میں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ ان میں ایک علی حسین اشرفی میاں ہے، جب ان کا وعظ ہوتا ہے تو میں ان کی تقریر بڑی دلچسپی اور خوشی سے سنتا ہوں، کیونکہ ان کی ہر تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کے سانچے میں ہوا کرتی۔ اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی سرکار اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت کرتے میں آپ کو بتاؤں۔ سرکار کلا نمبر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ ٹرین سے کہیں جا رہے تھے تو ٹرین بریلی سے گزری اور اسٹیشن پر رکی، تو سرکار علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے۔ مریدین خلفاء جو قریب تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ کھڑے ہو گئے اور بالکل ادب سے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ اپنے دارالافتاء میں ایک نائب رسول اولاد رسول کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا تو اولاد رسول نائب رسول کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ تو وہاں سے اعلیٰ حضرت کی نظر نے دیکھ لیا کہ علی حسین اشرفی میاں جا رہے ہیں، اور یہاں سے علی حسین اشرفی میاں کی نظر نے دیکھ لیا کہ وہاں سرکار اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے جو بات پیش کر رہا ہوں نا، یہ تو خود حضور محدث اعظم ہند نے لکھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سرکار اعلیٰ حضرت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئے، 1266 ہجری۔ This is the birth year of A'la Hazrat Ashrafi Mian Rahmatullahi Ta'ala alayhi. And 1272 Hijri, this is the birth year of Sarkar A'la Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi. So A'la Hazrat Ashrafi Mian was 6 years older than Sarkar A'la Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi. اور اچھا سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا وصال اعلیٰ حضرت کے بعد ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی عمر اعلیٰ حضرت سے زیادہ ہوئی۔ سرکار محدث اعظم نے لکھا کہ حضرت وضو فرما رہے تھے سرکار علی حسین اشرفی میاں، اور وضو کرتے کرتے اچانک آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو کہتے میں نے پوچھا کہ حضور کیا کوئی کیڑے نے کاٹ لیا ہے آپ کو؟ تو فرمایا کہ نہیں، کیڑے نے مجھے نہیں کاٹا۔ حضرت محدث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے نواسے ہیں۔ کیا ہے؟ نواسے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے کیڑے نے نہیں کاٹا، لیکن میں
فرشتوں کے شولڈر پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ محدث اعظم لکھتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد بریلی سے خط آیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ النورانی کا وصال ہوا۔ سرکار علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سرکار اعلیٰ حضرت میں اور نسبت کا ایک اور پہلو آپ کو بتاؤں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے بلکہ ایک نہیں کئی رسالے 2-3 رسالے لکھے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تحریک خلافت چلی تھی۔ تحریک خلافت کا پس منظر میں آپ کو پہلے بتاؤں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ترکوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی، ترکوں کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی تو اس وقت ابھی ہمارے ملک ہندوستان انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں برٹش بھی موجود تھے۔ تو وہاں پر ایک آرگنائزیشن بنی اور آرگنائزیشن نے مقصد یہ ظاہر کیا کہ ہم نے ترکوں کی مدد کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب خلیفہ ہیں، اور اس تنظیم اور آرگنائزیشن کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ قوم سے چندہ وصول کریں گے، اپنا پیٹ بھریں گے، اپنی مالی حالت مضبوط کر لیں گے، اپنی کالجز اور یونیورسٹیز بنا لیں گے، یہ سب کر لیں گے۔ اور اس تحریک میں انہوں نے بہت سارے غیر مسلموں کو بھی جمع کر دیا، سمجھ رہے؟ غیر مسلموں کو بھی اس میں بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے خلاف کتابیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی دوام العیش فی الائمۃ من قریش۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ لفظ خلیفہ جو ہے نا وہ نہ کہو، سلطان کہو۔ ترکی بادشاہ جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن انہوں نے بھی کبھی اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، ہر ایک نے سلطان کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ صرف اور صرف قرشی نسب ہوگا، جو نسباً قریشی ہوگا وہی خلیفہ ہوگا، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرما دیا ہے الائمۃ من قریش، سارے کے سارے خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں 2 آدمی بھی رہ جائیں گے تب بھی خلیفہ ان میں قریشی ہی ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تم ان کو خلفاء نہ کہو، ان کی مدد کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو ڈونیشن دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر فرض بقدر استطاعت ہوتا ہے۔ کوئی مالدار ہو اور وہاں جہاد کا سسٹم نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مال کے ذریعے وہ مدد کرے۔ اگر کوئی غریب ہے مال نہیں دے سکتا تو اپنی دعاؤں کے ذریعے مدد کرے۔ یعنی جو بھی فرض ہوتا ہے وہ کپاسٹی اور استطاعت کے مطابق فرض ہوتا ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تحریک خلافت کے خلاف کتابیں لکھی، فتاوے دیے، اور آپ نے قوم کو بیدار کیا کہ ابھی تم نے ان کی ایول پلاننگ کو دیکھا نہیں ہے اور تم اس سے اویئر نہیں ہو۔ جب تمہیں انجام کا پتہ چلے گا تو تم اس کی خلاف ورزی کرو گے، لہٰذا ابھی سے میں تم کو بیدار کر رہا ہوں کہ you people need to wake up and open your eyes۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترکوں کی ہم مدد کریں گے لیکن مال کے ذریعے کریں گے۔ اور تحریک خلافت نام جو دیا ہے وہ نام غلط ہے، سلطنت نام دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ہوئے ہیں وہ سلطان اور بادشاہ ہوئے۔ ارے بھائی حضرت صلاح الدین ایوبی نے کوئی کم خدمت انجام دی ہے؟ بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کروایا، یہ کتنی بڑی خدمت ہے آج اس کا ہم احساس کر رہے ہیں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ صلاح الدین ایوبی نہیں کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسباً وہ قریشی نہیں تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خدمات انجام دی ہے، لیکن نسباً چونکہ قریشی نہیں تھے اپنے آپ کو خلیفہ نور الدین زنگی نہیں کہا، سلطان نور الدین زنگی کہا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے کتابوں سے حوالے پیش کر دی اور کہا کہ یہ سب کے سب بادشاہ اور سلطان ہیں، ان کی عزتیں ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن ان کو خلیفہ نہ کہو۔ ہاں ان کی جو مدد کرنی ہے ہم انشاءاللہ ان کو ڈونیٹ کریں گے، مال کے ذریعے ان کی مدد کریں گے، لیکن ایول پلاننگ والی کسی بھی تحریک کا اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کے خلاف بڑی سوریش ہوئی، بلکہ حیدرآباد میں تو ایک جلسہ ہوا جس میں علماء نے جمع ہو کر، کیونکہ ابوالکلام آزاد بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اعلیٰ حضرت کا بوائیکاٹ کر دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کیا کردار ادا فرمایا میں آپ کو بتاؤں۔ علی حسین اشرفی میاں نے اپنے مریدوں کو جمع کیا
اور یہ بات میں سرکار کلا نمبر سے پیش کر رہا ہوں، جو خود خاندان کے بزرگوں کے مقالات کا مجموعہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین اور خلفاء سے کہا کہ امام احمد رضا کی فتووں پر عمل کرنا واجب ہے، واجب۔ You people should not engage and associate with different beliefs people. You have to preserve and protect your aqidah, and you have to open your eyes to understand their evil planning. تمہارے لیے ضروری ہے کہ آنکھیں کھولو، امام احمد رضا جو بتا رہے ہیں انہی کا دامن پکڑو۔ شریعت اور طریقت میں میرا مسلک وہی ہے جو امام احمد رضا کا مسلک ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں سرکار کلا نمبر سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمارے بزرگان دین لوگوں کو ولیوں سے قریب کرتے تھے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیرے غلاموں کا نقش پا ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو جو بھی اللہ کے ولی سے لوگوں کو دور کرے، سمجھو کہ اللہ سے اس نے اعلان جنگ کر دیا، اور اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، دوست کے دشمن پر سختی کرنا یہ بھی کمال محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ الفاظ پر غور کر رہے ہیں؟ میرا کوئی دوست ہے، میں کہوں اگر میرے دوست کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھا نا تو سر تیرا جو ہے کاٹ دوں، تو سمجھتا کیا ہے، تیرا جینا بھرنا یہ سب میں مشکل کر دوں گا۔ تو دوست کے دشمن پر جتنی سختی کی جائے، دوست سے محبت کا اتنا ہی کمال ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ خود اپنے دوستوں کے دشمنوں پر سختی فرما رہا ہے، میں سختی نہیں کر رہا۔ غریب نواز سے، داتا گنج بخش علی حجویری سے، سرکار غوث پاک سے دشمنی کرنے والوں پر یہاں میں سختی نہیں کر رہا، بلکہ خود رب فرماتا ہے کہ تم کرو نہ کرو لیکن میرے دوستوں کا جو بھی دشمن ہوگا میری اس پر سختی ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے، ان کی درگاہوں اور بارگاہوں سے لوگوں کو دور نہیں کیا جاتا۔ سرکار حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تذکرہ ہوا، سرکار کلا کا تذکرہ اور حضرت امام جعفر صادق کا تذکرہ آخر میں تھوڑا سا کر لیتے ہیں، تاکہ جتنے اولیاء کرام کے حوالے سے یہ محفل ہے سب پر تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جائے۔ امام جعفر صادق سید جو ہوتا ہے نا، اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں سید ہوں۔ He doesn't need to claim because the radiant face and his nuraniyat reflecting from his face, that is more than enough to tell you that he is a Sayyid. حضرت عمر بن مقدام بڑے جلیل القدر امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنت اذا نظرت جعفرا علمت انہ من سلالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ارشاد فرمایا، جب بھی میں نے جعفر صادق کو دیکھا تو میرے دل نے فوراً یہ یقین کر لیا کہ یہ رسول اللہ کی اولاد میں سے۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے خود یقین کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چہرے کے اوپر نورانیت کا اثر، نقل و حرکت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اظہار اور جو شریعت کی پابندی، ان چیزوں کو امام مالک خود فرماتے ہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو یا تو ان کو دعا کرتے پایا، نماز پڑھتے پایا، توبہ کرتے، کسی نہ کسی اچھی خوبی کے اندر میں نے ان کو پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کی صحبت تو وہ صحبت ہے کہ جس صحبت پر وقت کا بڑا امام اعظم خود ناز کرے۔ امام اعظم نے خود ان کی صحبت پر ناز کیا۔ اسی لیے میرا اعلیٰ کہتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ۔ اچھا، اللہ کے محبوبوں سے محبت، اس پر ہماری توجہ دلانے کے لیے خود حضور اکرم علیہ السلام کی ایک دعا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو امام غزالی نے احیاء میں ذکر فرمائی۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما، وحب من احبک، اس کی محبت عطا فرما جس نے تجھ سے محبت کی، وحب ما یقربنی الیک،
اور مجھے اس کی محبت عطا فرما جو مجھ کو تجھ سے قریب کر دے. وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور تیری محبت اے میرے مولا ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے محبوب کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا امتیوں کے لیے تھی کہ رب کے محبوب بندوں سے محبت اللہ سے طلب کرو. اس کو اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے باتیں تو بہت ہیں، اور بس ایک جملہ پیش کروں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کچھ آگے بڑھاتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ الولد سر لابیہ، جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے آباء و اجداد کا ریفلیکشن ہوتی ہے. یعنی واٹ ایور the characteristics and whatever the کمالات and خوبیاں the pious predecessors and forefathers, whatever they have, this is being reflected through blood from their progeny, from their children. اور یہ تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں، سائنس بھی مانتی ہے کہ through biological relationship the characteristics it keeps on passing to children. سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے. اب سرکار امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور سرکار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے بھی ہیں. آپ اپنی والدہ کی طرف سے دو واسطوں سے، اپنے باپ کے واسطے سے بھی اور اپنی والدہ کے واسطے سے بھی، آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے والد کی طرف سے حضرت سیدنا علی کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت امام باقر، ان کے والد حضرت امام زین العابدین، ان کے والد حضرت سیدنا امام حسین، ان کے والد حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو اگر کسی کو صدیق اکبر کی خوبیاں، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت و بہادری، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، حضرت سیدنا امام زین العابدین کا صبر اور تحمل، حضرت سیدنا امام باقر کا علم اور نالج، ان سارے اوصاف کو کسی کو اکٹھا دیکھنا ہے تو وہ امام جعفر صادق کی ذات کو دیکھیں. He is the embodiment of all these great personalities. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا سرکار کلا، آخری شخصیت. وقت بھی گزرتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا حضرت سید احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے عظیم درجے کے ولی، بڑے عظیم درجے کے ولی. اور یہی وہ شخصیت ہے جو حضور محدث اعظم ہند، کیونکہ حضور محدث اعظم ہند ان کے بھانجے لگتے تھے، تو یہ حضور محدث اعظم ہند جو ہے ان کو لے کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تھا اور کہا تھا کہ حضور یہ میرا بھانجا ہے، آپ اس کو اپنی صحبت میں رکھیں اور اس کو کچھ پڑھائیں، اپنے یہاں کچھ افتاء کا کام دیں اس کو. سبحان اللہ، کیا محبت تھی، کیا محبت تھی آپس میں بزرگوں میں. سرکار سید احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے ہی ان کو خلیفہ نامزد کر لیا تھا. یہ آپ کے وصایا میں موجود ہے، اور آپ نے فرما دیا تھا لوگوں سے کہ میرے بعد اس سلسلے کو آگے جو بڑھائے گا وہ میرا بیٹا احمد اشرف ہے. اور حضور سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اس پورے خاندان کے اندر کلیدی کردار ادا کرتے تھے، آپ نے سلسلے اشرفیہ کو جتنا فروغ دیا اتنا فروغ شاید ماضی قریب کے کسی شیخ نے نہیں دیا. یہاں تک فرمایا گیا کہ جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا وصال ہوا تو تقریباً 23 سے 24 لاکھ کی تعداد میں ان کے مریدین موجود تھے. اور سرکار اعلیٰ اشرفی میاں نے اس دور میں صرف حرمین نہیں بلکہ بہت سارے مڈل ایسٹ اور بہت سارے شہروں کا، عراق اور بہت سارے شہروں کا آپ نے دورہ کیا، اور اس سلسلے چشتیہ اشرفیہ کو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے پوری دنیا میں روشناس کرایا. اس لیے آپ کو مجدد سلسلے اشرفیہ کہا جاتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا یہ میرا جانشین ہوگا. لیکن تقدیر کا کرنا
سرکار علی حسین اشرفی میاں کے دور حیات ہی میں سید احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا. بہت درد ہوا, بہت درد ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. اور سید احمد اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور تلامذہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سے انہوں نے خلافت بھی حاصل کی, سمجھ رہے, سلسلے قادریہ کی. تو سرکار علی حسین اشرفی میاں بہت غمزدہ تھے, اور ان کے پوتے حضرت مختار اشرف سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہاں جو شیوخ حضرات ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, یہاں آتے تھے پہلے, ہم نے تو پکچرز دیکھی ہے کچھ 1985. ہاں, تو یہ اس وقت ابھی جامعہ معینیہ مراد آباد میں زیر تعلیم کے پڑھ رہے تھے, اور آخری سال تھا. جب یہ فارغ ہو کر کے آ گئے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں, میں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا تھا, لیکن تقدیر کا کرنا, اللہ رب العزت نے اسے اپنے پاس مجھ سے پہلے ہی بلا لیا. اب میں ان کے بیٹے مختار اشرف یعنی سرکار کلاں کو اپنا سجادہ نشین قائم کرتا ہوں. اب اس سلسلے کو وہ آگے بڑھائیں گے, اور پھر یوں سرکار کلاں. اچھا, سرکار کلاں یہ بزرگان دین ہے نا, یہ صرف نسبتوں والے نہیں تھے, ان کے پاس نسبتیں بھی ہوتی تھی اور علم بھی ہوتا تھا. اور ان کی علم کی میں کیا بات کروں. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھوسی کے اندر دیوبندیوں کے سامنے مناظرہ تھا, تو حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے, یا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں, دونوں میں سے کوئی ایک تھے. حضور محدث اعظم ہند وہاں تشریف لائے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ گھوسی کے رہنے والے تھے, تو آپ نے دیوبندیوں سے کہا کہ بھائی ہماری طرف سے یہ مناظر ہیں حضور محدث اعظم ہند. دیوبندی میں سے کسی نے کہا کہ یہ جھاڑ پھوک کرنے والے بابا جن کو علم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں, وہ ہم سے کیا مناظرہ کریں گے. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ کچھ آؤ دم کر دو, پڑھ دو, تعویذ بنا دو, ان کو علم سے واسطہ کیا. اور کہاں ہم, کہاں ہماری صلاحیت و قابلیت, اور کہاں یہ کیا ہم سے مناظرہ کریں گے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے محدث اعظم کی علمی صلاحیت دیکھی نہیں تھی, لیکن قربان جائیں, فرماتے ہیں کہ سرکار محدث اعظم ہند کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا تو میرے دل میں یہ وسوسہ آیا, کاش حضور صدر الافاضل یا سرکار صدر الشریعہ جو ہیں ان کو مناظر قائم کیا جاتا تو اچھا ہوتا حضور محدث اعظم ہند کی جگہ. یہ وسوسہ دل میں آیا. پھر آپ نے کہا کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں, اب مناظر ہم نے منتخب کر ہی لیا ہے, تو آپ کے سوالات دے دیں. سوالات لے کر کے گئے. حضور محدث اعظم ہند نے ہر سوال پر معارضہ قائم کرتے ہوئے اپنے سوالات دیے اور کہا کہ جاؤ اور یہ سوالات وہاں پوچھو. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سوالات کی وہ لسٹ پیش کی ہے نا, ہر دیوبندی مولوی کے منہ سے ہوائیاں اٹھنے لگی, ہر ایک دندہ شکن اور جواب نہیں. وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو تو علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, لیکن محدث اعظم ہند کے علم کی گہرائی. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے جو دیکھی ہے میں نے یقین کر لیا کہ یقیناً یہ محدث اعظم ہند ہیں, یقیناً یہ محدث اعظم ہند ہیں. اور تقریریں بھی ایسی فرماتی. ایک تقریر میں ایک حدیث پاک پڑھی, آخری بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ باتیں اور بھی بہت ہیں, لیکن وقت جو ہے میں اس کی گنجائش کرتے ہوئے, جی 5 منٹ ہمارے اقبال بھائی نے اشارہ دے دیا, انشاءاللہ وقت پہ ختم کروں گا. حضور محدث اعظم تقریر فرما رہے تھے اور آپ نے حدیث پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا, لکیر, اور اس کے بعد پھر آپ نے کچھ اور لکیریں کھینچی لیفٹ رائٹ, اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے اوپر ڈیول ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, یہ سیدھا راستہ جو ہے نا یہی میرا راستہ ہے, اسی پہ چلتے رہو. محدث اعظم ہند کے سمجھانے کا انداز دیکھیں. فرماتے ہیں کہ بھائی ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی, تو پیچھے سے گھوڑا گاڑی والا آیا اور کہا کہ تو بہت ٹیڑھا میرا چلتی ہے, تو سائڈ پہ ہو جا, میں تجھ سے افضل ہوں, تجھ سے آگے میں چلوں گی. اچھا, جب گھوڑا گاڑی آگے نکل گئی تو پیچھے سے ایک بائک والا آیا اور کہا کہ راستہ دے دو, میں تم سے افضل ہوں, سیدھا میں چلتا ہوں, میں آگے رہوں گا. جب یہ سب کے سب جو ہے
ایک اسٹیشن کے پاس جہاں ٹرین گزرتی ہے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو جو گارڈ ہے اس نے راستہ بند کیا ہوا، سب کے سب وہیں رک گئے۔ فرماتے ہیں کہ ٹرین نے سب سے کہا کہ تم سب کے سب وہیں رکو، کیونکہ تم سے زیادہ سیدھا میں چلتی ہوں، لہٰذا میں افضل ہوں، میں آگے رہوں گی۔ سرکار محدث عالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو جتنی سیدھی لکیر پہ چلے گا وہ اتنا ہی افضل ہوگا۔ اب اگر تم نے سیدھی لکیر پہ چلے تو تم منزل مقصود تک پہنچو گے اور جلدی پہنچو گے جیسے ٹرین پہنچتی ہے ڈیسٹینیشن پر، لہٰذا اس سیدھے راستے کو لازم پکڑے رہو۔ حضور محدث عالمین کی یہ سمجھانے کا انداز تھا۔ احادیث کا مفہوم یوں واضح فرمایا کرتے تھے۔ حضور محدث عالمین پہلے حضرت وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم درجے کے محدث، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اتنا ادب و احترام کرتے، اتنا ادب و احترام کرتے کہ یہ جب تشریف لاتے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے اور گلے سے لگاتے اور کہتے کہ آج کے دور کا محدث نکلا ہے تو محدث سورتی کو کوئی دیکھے۔ حضور محدث عالمین پہلے ان کے پاس پڑھتے تھے تو یہ اعلیٰ حضرت کا بہت ذکر کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضور محدث عالمین نے تفریحاً پوچھا کہ حضرت آپ تو مرید ہیں حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے، اپنے پیر کا جتنا تذکرہ نہیں کرتے اعلیٰ حضرت کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کا، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کا۔ کہتے ہیں